سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ رضوان رضی صاحب، اور آج ہم بات کریں گے بڑے اہم ترین ٹاپکس پر۔ ایک جانب تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز بھی آ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام جج بھی بن گئے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، لیکن انٹرسٹنگلی آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہے، اور آئی ایم ایف کا وفد جس حوالے سے پہلے خبر آئی، پھر پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر اس کی تردید جاری کی گئی یا کروائی گئی، اس کے بعد وزارت خزانہ نے تصدیق کر دی۔ آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس سے بھی مل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ڈوزیئر بھی بھیج دیا ہے آئی ایم ایف کے وفد کو۔ تو رضوان رضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا حکومت کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ کیونکہ ویسے اصولت تو شہباز شریف صاحب کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دینا چاہیے کہ آئی ایم ایف کا وفد ہوتا کون ہے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کے اوپر اور ججز کی تقرری کے اوپر ہمارے معاملات کے اندر دخل اندازی کرے۔ لیکن شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، ہمارے وزیر دفاع کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ جو وینٹیلیٹر لگانے والے ہیں، اگر ان کا پریشر بڑھا تو کیا حکومت سرنڈر کر دے گی کیونکہ وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے؟ دیکھیے، وینٹیلیٹر سے تو ہم بہت عرصہ ہوا، یہ ان کا پرانا بیان ہے، اس سے ہم نکل آئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کی ایک بڑی سنہری تاریخ رہی، اور اس تاریخ کے اندر ہم نے ریکو ڈک کے جو ہمارا پروجیکٹ تھا، جس کے اندر ہم نے ٹیڈیان کمپنی سے کوئی 2 سے ڈھائی ارب ڈالر انویسٹ کروانا تھا، جس میں سے انہوں نے صرف $500 ملین یعنی 50 کروڑ ڈالر انویسٹ کیا تھا۔ تو پھر ایک افتخار چودھری صاحب آ گئے۔ افتخار چودھری صاحب نے وہ سارا معاہدہ ہی اٹھا کے تو زمین پہ دے مارا۔ وہ کمپنی جو تھی وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلی گئی، اور آربیٹریشن بھی جا کے اس نے ون سائیڈڈ ون کی، کیونکہ جب آربیٹریشن میں لوگ بھیجنے کی باری آئی تو 3 سال 7 ماہ 21 دن کی عمران خان صاحب کی حکومت مسلط تھی اس ملک کے اوپر۔ انہوں نے این آربیٹریشن کے فائنل کے اندر جا کے لائر چینج کر دیا۔ نتیجے کے طور پہ وہاں پہ ہمیں ٹھوک کے جرمانہ ہوا تقریباً 10 ارب ڈالر کا، اور ہم نے اب ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، تو پھر ہمیں معاہدہ کرنا پڑا، انہیں کہنا پڑا کہ بھائی جان آپ ہی یہ پروجیکٹ لے لیں اور انہی ٹرمز پہ لے لیں جن پہ آپ نے پہلے لیا تھا، لیکن اپنا جرمانہ آپ پہلے پورا کر لیجئے گا جو آپ نے ہم سے کیس ون کیا ہے، پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اب وہ پروجیکٹ لگے گا، پھر 10 ارب ڈالر ٹی ڈی این کمپنی کا پورا ہوگا، پھر اس کے بعد حکومت پاکستان یا بلوچستان کے عوام کو اس میں سے کچھ ملے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، اس ملک کے اندر ایک ملک ریاض صاحب ہوتے ہیں۔ ملک ریاض صاحب نے 20,000 ایکڑ زمین کے اوپر قبضہ کیا، اور سندھ حکومت کی اندر لوگ جو موجود تھے ان کی کنائمنٹ سے قبضہ کیا، اور اب اس کو چونکہ کوئی لیگل کور پہنانا تھا، کیونکہ وہ ڈیول ڈکیتی تھی، تو لیگل کور پہنانے کے لیے ہمارے ایک جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوتے تھے، وہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے کچھ جسٹس شیخ صاحب تھے، ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ تو شیخ صاحب نے بولی لگائی عدالت کے اندر بانٹ کے 460 ارب 1، 460 ارب 2، 460 ارب 3 ان معاملات میں جا کے جن کے اندر ان کی جورسڈکشن بھی نہیں بنتی اور ان کے پاس اس کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ججز کے پاس مالیاتی امور کی اور عالمی طور کے اوپر میڈیشن کی صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی ہم نے ٹاپ آف دا ٹاپ اپنا چیف جسٹس بھیجا یہ کلبھوشن یادو والے ایشو کے اندر، اور وہ مقدمہ ہار کے آ گیا، معصوف کمرے میں سوئے رہے، جا کے عدالت میں پیش ہی نہیں ہو سکے۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تاریخ رہی ہے۔ اس پہ وزارت خزانہ سے جب انہوں نے کہا آئی ایم ایف نے کہ بھائی جان 2700 ارب روپے کے 2700 ارب تقریباً 9.5 بلین ڈالر بنتا ہے شاہ بھائی، تو 9 بلین ڈالر کے سٹے دے رکھے ہیں عدالتوں نے، جبکہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن سے زیادہ مالی معاملات کے اوپر آپ سٹے نہیں دے سکتے۔ یہ 4 سال سے سٹے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
آئل مارکیٹنگ کمپنی کا ایک کیس ہے لاہور ہائی کورٹ میں لگا اور جج صاحب 2.5 سال سے اسٹے دے کے بیٹھے ہوئے تھے, اس کا پیرا دے رہے تھے, وکیل کو جا کے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کرنا پڑا کہ بھائی جان یہ صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ تو وہ جو آئل ریفائنری ہے یا آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے اس کے وکیل بنے بیٹھے ہیں جج کی کرسی پہ بیٹھ کے. تو پھر آئی ایم ایف پوچھے گا کہ 250 ارب روپے کے اسٹے دیے, 2700 ارب روپے کے آپ نے اسٹے دیے ہوئے ہیں, تو آپ جو ہم اب ریفارم ایجنڈا دے رہے ہیں آپ اس میں کوئی مداخلت تو نہیں کریں گے, آپ اس میں کوئی انٹرفیئرنس تو نہیں کریں گے. مبلغ طور پہ حکومت نے کہا کہ جی ہم عدلیہ کے بیاف پہ کوئی گارنٹی نہیں کر سکتے. میں آپ کو صحیح اور درست بات بتا رہا ہوں جو کہ باقاعدہ میں نے کنفرم کی ہے, اور وزارت خزانہ نے انہیں کہا کہ جناب آپ چیف جسٹس صاحب سے ملیے. چیف جسٹس صاحب نے پہلے انکار کیا, انہوں نے کہا کہ یہ میری جورسڈکشن نہیں ہے, میرا شعبہ نہیں ہے, لیکن جب حکومت نے منت کی ہے تو انہوں نے مل لیا, اور مل کے بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ معاملات ہمارے ساتھ لے کے آئے ہیں یہ ہائی کورٹس کے اس میں جورسڈکشن میں آتے ہیں, اور ہم بہرحال پالیسی میکنگ لیول کے اوپر یہ پالیسی بنا دیں گے, لیکن امپلیمنٹ اس کو ہائی کورٹ نے کرنا ہے. مجھے تو خطرہ ہے وہ ہائی کورٹ کو نہ ملنے چلے جائیں کہ بھائی جان یہ آپ نے اسٹے دیے ہوئے ہیں, وہ خدا کا خوف کریں. تو اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کی بات نہیں ہے, اس میں تو حکومت نے ایبسولوٹلی یس کہا کہ بھائی ہم ان کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ججز کی. ججز سے آپ خود پوچھ لیں جا کے, تو یوں پوچھا گیا ہے. آپ اس کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں کہ جناب حکومت کے گھبرانے کا وقت ہے, حکومت کے گھبرانے کا وقت تو نہیں ہے, حکومت تو بڑی چلاکی سے درمیان میں سے نکل گئی ہے. نہیں, وہ تو ججز تقرری کے اوپر بھی وزارت خزانہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو ججز کی تقرری کے اوپر بھی اس نے رپورٹ بنانی ہے کوئی. یہ ججز تقرری تو سارا الٹ پلٹ دیا. ہاں میں نے چیک کیا ہے, نہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے, نہ ججز تقرری کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے میری اطلاع کے مطابق. یہ صرف میڈیا کے اوپر یہ پھیلائی گئی ہے, اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, میں نے وزارت خزانہ کے ایک بہت ذمہ دار شخص سے بات کی ہے, اس نے کہا کہ یہ معاملہ تھا اور ہم نے ان کو ادھر ڈائیورٹ کیا ہے. اوکے, اچھا ایک اور چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کے ساتھ بھی امکانات ہیں کہ کوئی ملاقات کرے آئی ایم ایف کا وفد. اب اس کاؤنسل کے اندر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی ہیں. تو ایک طرف اب رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جی کوئی ریفرنس بھی بنایا جا سکتا ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک جسٹس منصور اور جسٹس منیب جو ہے کیا ان کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے, چلے حکومت کا تو نہیں, کیا ان کے خلاف کوئی ریفرنس گورنمنٹ فائل کر سکتی ہے ان دا کمنگ ڈیز, اور کس بنیاد پہ کریں گے؟ دیکھیے کر تو سکتے ہیں, جو ہے خط لکھ کے, اور جج اپنے چیف جسٹس اگر مطلب کہ زیادہ ممکن ہو جاتا یا زیادہ یقینی ہو جاتا, اگر جب انہوں نے کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کیا تھا تو وہ چیف کو کنٹیمپٹ کا نوٹس یا وہ جو آئینی بینچ ہے ان کے سربراہ کو کر دیتے, جو انہوں نے نہیں کیا. وہ بہت محتاط چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیٹر لکھنا جو ہے اسے برداشت کیا جانا چاہیے میری رائے کے اندر. اور دیکھیے ابھی تک بھی ایم ایل این کے گلے سے وہ سجاد علی شاہ کی عدالت کی جو سٹارمنگ تھی وہ نہیں اتری, ٹھیک ہے. اور عمران احمد خان نیازی صاحب کے گلے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس نہیں اترا, ٹھیک ہے. تو اس لیے حکومت کو اس طرح کا کوئی اقدام کرتے ہوئے اس پہ پہلے پوری طرح غور و خوض کر لینا چاہیے, اور کرتے رہیں, کیا کر لیں گے, میرا مطلب ہے خط لکھتے رہیں گے, لکھتے رہیں, ٹھیک ہے نا. تو میری رائے میں آئی مے بی رانگ, لیکن میری رائے میں ایسا نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا خط کی بات ہو رہی ہے تو وہ غالب نے کہا تھا کہ قاصد کے آتے آتے خط اور لکھ رکھوں, میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں. جواب آ نہیں رہا, لیکن خان صاحب نے 3 خطوط لکھ دیے آرمی چیف کو. تو اب آرمی چیف کو خط بھی لکھ دیا, چیف جسٹس کو خط بھی لکھ دیا, آئی ایم ایف کو ڈوزیئر بھی بھیج دیا. اب اس خط کا جواب آئے نہ آئے, لیکن آئی ایم ایف کو ڈوزیئر بھیجے جانے کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید سختیوں کی صورت میں کوئی جواب آ سکتا ہے؟ آئی ایم ایف کا ڈوزیئر جو ہے وہ تو مسترد ہو چکا. نہیں, آئی ایم ایف کا ڈوزیئر میں عرض کر رہا ہوں, آئی ایم ایف کا ڈوزیئر جو بھیجا تھا انہوں نے پہلے وہ مسترد ہوا تھا, تو پاکستان کو قرضہ ملا تھا نا, پاکستان کو پروگرام ملا تھا نا
کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز گل صاحب نے IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جا کے مظاہرہ کیا اور وہاں پہ دو دن مسلسل یہ لوگوں کو لے کے بھی جاتے رہے اور زمین پہ بیٹھ کے کھانے بھی کھاتے رہے. اس کے بعد پھر KP حکومت نے اور ان کے سٹنگ فائنانس منسٹر نے لیٹر لکھا تھا اور وہ آڈیو جو ہے جناب شوکت ترین صاحب کی اور وہ جو موصوف ہیں جھگڑا کیا ہے ان کی ریویل بھی ہو گئی تھی, وہ آڈیو بھی لیک ہو گئی تھی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ IMF کو لکھیں کہ ہم سرپلس جنریٹ نہیں کریں گے بجٹ کے اندر, اور آپ جو ہے وہ, اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان پہ زیادہ سخت کنڈیشنز لگیں. لیکن جو جناب کہرو پایا ہے نا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے IMF کی وہ جو MD صاحبہ ہیں, اور ان سے ایک تو انہوں نے یہ بھی بنوا لیا ہے کہ ہم جو رعایت دینے جا رہے ہیں بجلی کی قیمت کے اوپر, اس کے اوپر بھی آپ ذرا IMF کے وفد کو کہیں. ٹیکنیکل ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے نا, تو ٹیکنیکل ڈیلیگیشن نے جا کے بورڈ کو اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے اور بورڈ نے اس پروگرام کو کنٹینیوشن کرنے اور اگلی قسط جاری کرنے کا اعلان کرنا. یہ سمپل پروسیجر ہے نا. تو انہوں نے جا کے MD صاحب کو پکڑا ہے, وہ خاتون جو ہیں ان کے ساتھ دبئی میں آچت ملا کے, اور پھر اس میٹنگ کی ٹویٹ جو ہے وہ MD صاحبہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کی ہے. اور انہوں نے پاکستان کے معاشی مستقبل کے اوپر اور جو پروگرام وہ IMF کا لے کے چل رہا ہے اس کے اوپر یقین کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جی بہت بہتری کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. اور ویسے کے لوگوں ویسے گھیرو تو شہباز شریف صاحب بڑا اچھا ڈال دیتے ہیں, یہ تو میں مانتا ہوں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑا پکا اور اچھا گھیرو ڈالا ہوا ہے. سب کو گھیرو ڈالا. وہ ورلڈ اکنامک فورم کی بھی کوئی خاتون آئی ہوئی تھی, وہ اس کے ساتھ بھی تصویر, وہ شہباز شریف صاحب نے سب کو ہی گھیرو. اسی کے ساتھ جی وقت ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ مزید گفتگو بھی ہوتی رہے گی. رضوان رضی صاحب کو اور مخدوم شاہ کو اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.